11ویں پارے کے مضامین جو ہیں، اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر پر مطلع فرمایا ہے کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنا عذر بیان کریں گے۔ کہا محبوب آپ جائیں گے نا تو جو منافق ہے نا وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا ہے، جو لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے منافقین، ان کی بات ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں، محبوب آپ زیادہ توجہ ہی نہ دیں ان پر، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آپ توجہ ہی نہ کریں، رہنے دیں۔ آیت نمبر 98 میں عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقات کا بیان ہے۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے تھے، یہ تو ٹیکس ہے، اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا اور حضور کی دعا ہمیں نصیب ہوگی۔ تو آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ انصار اور مہاجرین جو پہلے ایمان لائے اور پھر جن لوگوں نے نیکی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائی ہے، اور فرمایا ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا رسول مسلمانوں کے مال سے زکوٰۃ لے لیجئے اور اس کے ذریعے انہیں پاک کر دیجئے، ان سے زکوٰۃ لے لیں اور زکوٰۃ کے ذریعے انہیں پاک کر دیں۔ اور اگلے لفظ بڑے شاندار ہیں، ہر لفظ ہی شاندار ہے لیکن ترتیب دیکھیے، فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، زکوٰۃ لے لیں، انہیں پاک کر دیں اور ان کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے محبوب ان کے لیے اِنَّ صَلَاتَكَ، بے شک جو آپ کی دعا ہے ان کے لیے، فرمایا سَكَنٌ لَهُمْ، یہ آپ کی دعا ان کے دل کے سکون کا باعث بنے گی، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 107 میں مسجد درار کا ذکر ہے۔ منافقین نے نا مسجد قباء کے پاس ایک نئی مسجد بنا لی تھی، مسجد درار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں۔ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ آیت نمبر 107۔ تو یہ جو لفظ میں اور آپ بول دیتے ہیں مسجد ہی ہے نا جی، مسجد ہی ہے نا، مولانا آپ مسجد سے روک رہے ہیں، مسجد ہی تو ہے۔ منافقین نے مسجد بنائی قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 11ویں پارے کی آیت نمبر 107 میں۔ اصل میں ابو عامر ایک راہب تھا، وہ مدینہ منورہ کا منافق تھا، یہاں سے بھاگ کے مکے گیا، پھر اس نے جا کے ایک اور بادشاہ کے پاس پناہ لے لی، تو وہاں سے اس نے باقاعدہ خط لکھا مکے کے منافقین کو کہ اگر تم مسلمانوں کا کافر بن کے مقابلہ کرو گے تو تم نہیں کر سکتے، تم منافق بن کے مقابلہ کرو، اور اگر تم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف میٹنگ کرو گے تو کامیابی نہیں ہوگی، تم ایک مسجد ہی بنا لو تاکہ لوگ سمجھے کہ ہے تو مسجد ہی ہے، تو مسجد ہی۔ انہوں نے مسجد بنائی، اور نبی کریم علیہ السلام جب تبوک کے سفر کے لیے جا رہے تھے تو آ کے عرض کرنے لگے حضور ایک دفعہ نماز پڑھ کے مسجد کا افتتاح کر دیں، تو حضور نے فرمایا میں واپس آؤں گا تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ حضور واپس آئے تو پھر حاضر ہوئے، حضور افتتاح کر دیں، تو حضور نے فرمایا کرتے ہیں تمہاری مسجد کا افتتاح۔ حضور نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، کہا ذرا مسجد کا افتتاح تو کرو، گویا افتتاح تو کرو۔ وہ افتتاح کرنے گئے تو پہلے مسجد کو گرایا، پھر اس کی بنیادوں کو اکھیڑا، اور پھر اس کی بنیادوں کے اندر آگ جلائی، آگ جلائی۔ فرمایا یہ مسجد نہیں، یہ مسجد درار ہے۔
تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی۔ قرآن مجید نے کہا، مسجد درار کا ذکر ہے، منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش یہ مسجد بنائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور بتایا کہ اس مقصد کے مقاصد یہ ہیں۔ اللہ کریم نے 4 مقصد قرآن مجید میں اس مسجد کے بنانے کے بیان فرمائے۔ فرمایا 4 وجہ سے بنائی گئی۔ پہلا مقصد یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی، اور دوسرا مقصد یہ کفر کرنے کے لیے بنائی گئی، اور تیسرا مقصد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی، فرقہ واریت کے لیے، اور چوتھا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنایا گیا۔ کچھ مسلمان بڑے پریشان ہیں آج کل بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہر جگہ اذان ہے، ہر جگہ قرآن ہے، ہر جگہ نماز ہے، ہم کدھر جائیں، کس طرف جا کے توجہ کریں، کس طرف جا کے ہم سارا خیال کریں۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ لیں، نہ کسی منافق کو مسجد سے اختلاف تھا، نہ قرآن پاک سے اختلاف تھا، نہ کسی منافق کو نماز سے اختلاف تھا، نہ بیت اللہ سے اختلاف تھا۔ منافق کو اگر تکلیف تھی تو نبی پاک کی عظمت اور شان کی تکلیف تھی۔ قرآن مجید کے اندر تو آپ کو منافقین کا ذکر جو ہے وہ انفرادی طور پہ ملے گا، تو 28ویں پارے میں تو پوری سورت ہے سورہ منافقون۔ تو سورہ منافقون کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو کھلی واضح آیات ملیں گی کہ جب منافقوں سے کہا جاتا تھا نا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آؤ، وہ سارے ہلا کے کہتے تھے سارے کام کرنے ہیں پر حضور کے پاس نہیں جانا۔ بلکہ عبداللہ بن ابی سلول سے جب کسی نے کہا کہ تو حضور کی تعظیم کیوں نہیں کرتا، تو یہ لفظ ہیں امام رازی نے لکھے، کہنے لگا تم نے کہا کہ ان کا کلمہ پڑھو، ہم نے پڑھ لیا، تم نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو تو ہم نے پڑھ لی، تو اب تم کہتے ہو ہم معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کی عبادت ہی شروع کر دیں۔ یعنی وہ تعظیم کو عبادت کا نام دیتے تھے۔ منافقین کا طریقہ ہے کہ حضور کی تعظیم کو عبادت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ عبادت نہیں، وہ تعظیم ہے۔ تعظیم اور ہوتی ہے اور عبادت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کریں، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے اور جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی اس مسجد کے برابر وہ مسجد نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے سودا ہو گیا ہے۔ سودا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے مال اور جان اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں، یعنی وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ مال بھی دیں گے، جانیں بھی دیں گے، تو اللہ کیا دے گا؟ جان تو بڑی دور کی بات ہے، مال کوئی نہیں دیتے لوگ، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جنت تو چاہیے نا جی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جنت کی خواہش کرتے تھے، جنت کی دعا کرتے تھے۔ یہ سودا ہو گیا، اور سودا کرایا کس نے؟ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ سودا کرایا۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اہل ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں کہ مومن ہوتے کون ہیں۔ وہ ہمارا ایک مزاج ہے نا، مومنوں والا کام کوئی بھی نہ کریں، لیکن کسی کی یہ جرت نہیں کہ وہ ہمیں معاذ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے بھی غیر مسلم کہہ دے، کہنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ہم اہل ایمان کہلاتے ہیں تو جو صفات اہل ایمان کی قرآن بیان کرتا ہے بغیر کسی تشریح اور تفسیر کے، وہ صفات تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن ہوتے کون ہیں، ان کی صفات بیان کی ہیں اسی سورہ کی آیت نمبر 112 کے اندر۔ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ فرمایا مومن وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، حمد و ثنا کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے منع کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
فرمایا وبشر المؤمنین، اے محبوب ان صفات والے مومنوں کو میری رحمت اور جنت کی خوشخبری عطا فرما دے۔ حکمران بھی فٹافٹ بول کے کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ مومن ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں گے، پہرے داری کریں گے دین کی سرحدوں کی۔ تو اگر یہ صفات کسی میں بھی پائی جائیں گے تو پکا مومن ہے۔ لیکن صفت کوئی بھی نہ پائی جائے۔ حضرت مولا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درخت خالی اگے تو نہیں پتہ چلتا کہ درخت ہے، لیکن اگر اس پہ کنو لگ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مالٹے کا درخت ہے۔ فرماتے ویسے نہیں پتہ چلتا کہ بیل کس چیز کی ہے، بیل کس چیز کی ہے ویسے پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی پھل لگ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی ہے۔ فرماتے بندہ دیکھ کے کیسے پتہ چلے گا کس مذہب کا ہے؟ اذان ہو جائے، مسجد میں جا کے جماعت سے شامل ہو جائے تو پتہ چلے گا محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ پتہ تو کاموں سے چلے گا نا، کہ خالی لیبل لگانے سے پتہ چلے گا۔ اللہ اہل ایمان جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 پیچھے رہ گئے۔ ان کا بھی بیان ہے کہ انہوں نے جھوٹی بہانے بازی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ انہیں ایک ابتلا کے دور سے گزرنا تو پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے نبی پاک علیہ السلام پر وحی فرمائی، اور ان کا بہت بڑا اعزاز اللہ نے بیان فرمایا۔ سچ بولنا مشکل ضرور ہوتا ہے، انسان آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک بھی فرماتے ہیں کہ منافقین نے بھی تبوک سے واپسی پر حضور سے جھوٹ بولے تو وہ بچ گئے۔ پہلے میرے دل میں بھی یہ وسوسہ آیا کہ میں بھی کہہ دوں، کوئی بہانہ کر دوں، پھر سوچا کس کے سامنے کروں؟ جسے اللہ تعالیٰ نے سینوں کا نور اور علم عطا فرمایا ہے، ہر چیز حضور جانتے ہیں۔ کہتے میں نے کہا نہیں سچ بولنا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں گئے تھے؟ تو میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، بھول گیا۔ فرماتے حضور ناراض ہو گئے۔ 50 دن حضور ناراض رہے۔ میری بیوی کو میکے بھیج دیا گیا۔ فرماتے ہیں کوئی شخص میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ میرا یہ حال تھا کہ میں مسجد شریف میں نماز کے لیے جاتا، جب میں حضور کو دیکھتا تو نبی پاک روک پھیر لیتے، اور جب میں توجہ کرتا تو مجھے سمجھ آتی کہ اس وقت میرے رسول مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے صوفیہ ترجمہ کرتے ہیں نا قرآن کا اور عشق کی ان داستانوں کا، میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جے میں نام ویکھاں تے ہو ویکھے تے ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوے یار دے مریے، پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مجھے یہ وسوسہ دیتے تھے کہ دیکھا نا تو نے سچ بول کے تو پھر کیا ملا؟ تو فرماتے ہیں پھر اللہ نے فضل کیا، اور 50 دنوں کے بعد رب کریم نے میری توبہ کا اعلان قرآن میں فرمایا۔ فرمایا سچ بولا، وقتی طور پر آزمائش ہوئی، پر قیامت تک کے لیے میری توبہ کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 122 میں بیان کیا گیا ہے کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے۔ اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ وقف نہیں کر سکتے سارا کچھ چھوڑ کے، پس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکلیں اور دین میں مہارت حاصل کریں، تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یعنی پورے معاشرے پر یہ کام فرض کفایہ ہے، یہ تبلیغ کرنا، واعظ کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ بھی نکل آئیں گے تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری طرف سے فرض ادا کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ وہ ہمارے وزیر کہتے ہیں کہ جناح کا پاکستان چاہیے کہ عالم کا پاکستان چاہیے، نہ جناح کا پاکستان نہ کسی مولوی کا پاکستان، یہ پاکستان محمد عربی کا پاکستان ہے۔ ہاں یہ رسول اللہ کے نام کی جاگیر ہے، تو کسی آدمی کو بھی کسی قسم کا بھی کوئی تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر سیکولر پاکستان ہی چاہیے تھا، وہ جناح کے پاکستان سے مراد یہ لیتے ہیں کہ سیکولر پاکستان جس کی بنیاد مذہب نہ ہو، تو پھر آپ کو علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟
پھر تو بہت بڑی سیکولر جمہوریت ہے ہندوستان کی، آپ الگ کیوں ہوئے؟ کیا ضرورت تھی اتنے لوگوں کا خون بہانے کی؟ عجیب فلسفہ ہے، لوگ بیان کر دیتے ہیں اور سننے والے چپ کر کے سن لیتے ہیں۔ یہ قائد اعظم کے میں بڑی دفعہ حوالے دے چکا ہوں، جس کو ضرورت ہو وہ مجھ سے کتاب لے کے دیکھے۔ قائد اعظم پشاور یونیورسٹی میں تقریر کرنے کے لیے گئے تو بچوں نے پوچھا، پٹھانوں کے بچوں نے، کہ جناب دستور کیا ہوگا، منشور کیا ہوگا، پاکستان میں نافذ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے دستور منشور وہی ہے جو رسول اکرم نے بیان فرمایا ہے، پاکستان کے لیے نئے منشور کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو کہا کہ پاکستان بنے گا کب بنے گا؟ تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ جس دن ہندوستان میں پہلے آدمی نے کلمہ پڑھا تھا پاکستان اس دن بن گیا تھا۔ تو یہ عجیب فضولیات قسم کے لوگ ہیں اور کوئی ان کے منہ کو لگام دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص مومنوں کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور جو منافق اور منکرین کے کفر اور نفاق کی بیماری ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی جو آخری دو آیات ہیں، اللہ اکبر، ساری آیات ہی کیا ہی بات ہے، پر ان آیات کا یہ مقام ہے کہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بعض بزرگوں نے لکھا ہے، یہ تواتر کے ساتھ بات ہے، بہت سارے مسالک کی کتابوں میں ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں شاید سب سے شاندار بات یہ ہے۔ کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب کیا دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہمیں زیارت نصیب ہوئی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ خواب میں ہی حضرت ابو بکر شبلی تشریف لائے۔ یہ ہمارے سلسلہ مبارک کے بزرگوں میں سے ہیں، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھب واحد میری آ کے واسطے۔ حضرت شیخ شبلی تشریف لائے تو کہتے ہیں جب وہ آئے تو اللہ کے محبوب کھڑے ہوئے، حضور نے ان کو عزت دی اور نبی پاک نے ان کا ماتھا چوما، اور پھر رسول پاک نے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر بڑی محبت فرمائی۔ تو کسی نے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا، بلکہ اسی دوران ہی کسی نے پوچھا کہ اتنی زیادہ محبت، تو فرمایا جب بھی یہ میرا ذکر کرتا ہے نا تو سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں بھی پڑھتا ہے اور مجھ پر 3 بار درود پاک بھی پڑھتا ہے۔ تو وہ آخری 2 آیات کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا بے شک تشریف لائے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول، تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے نبی پر گراں گزرتا ہے، مشقت میں تم پڑھتے ہو، تکلیف میرے رسول کو ہوتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، فرمایا وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ 20 آپ کو حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا تھا کہ عشاء کی نماز دیر تک لمبی کر دوں، تہجد تک اس نماز کو پڑھاؤں، پر تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں نماز لمبی نہیں کرتا۔ فرمایا میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں ضروری قرار نہیں دیتا۔ بلکہ ایک حدیث تو ایسی ہے سیاستہ میں کہ اس حدیث پر رکنے کو دل کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ پیچھے بیمار بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، نماز اللہ کی اور خیال امت کا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نماز مختصر کر دیتا ہوں اور تمہاری تکلیف کا خیال کرتا ہوں۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ فرمائیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر یہ محبوب آپ سے منہ موڑ لیں کافر منافق تو آپ کہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش عظیم کا مالک۔ سورہ یونس مکی سورت ہے، اس سے آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 میں
قرآن مجید کی حقانیت، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت، مومنین کے لیے اجر آخرت، زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے نام مقبول ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں عذاب علیم کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا ہے اور چاند کو روشن بنایا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے۔ مزید فرمایا کہ گردش لیل و نہار میں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اہل تقوی کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 11 میں بتایا کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جلدی کرتے، رب اپنے بندوں کے حالات کو جانتا ہے نا، ویسے یہ آیت کتنی قریب تر ہے۔ فرمایا لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں بھی اتنی ہی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اگلی آیت میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں کے بال حال حالت میں دعا کرتا ہے، یا اللہ شفا، یا اللہ بچا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور فرمایا لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو رب کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ خود غرضی ہے۔ آیت نمبر 13 میں گزشتہ امتوں کے رسولوں پر ایمان نہ لانے اور ظلم کرنے کے سبب ان کے ہلاکت کا بیان فرمایا، اور یہ کہ اب ہم نے تم کو ان کے بعد زمین میں ان کا جانشین بنایا ہے تاکہ ہم ظاہر کریں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ نے پچھلی ساری قوموں کا ذکر فرما کے امت مسلمہ کو فرمایا کہ اب تم ان کے جانشین بن کے آئے ہو، پتہ چلے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 15 میں بتایا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، اللہ اکبر، یا اس کو تبدیل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے، میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تمہارے درمیان عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اس 40 سالہ زندگی میں تم نے میرے قول و قرار میں، کردار میں کوئی جھول یا کوئی نقص دیکھا ہے تو بتاؤ۔ فرمایا میں قرآن اپنی طرف سے نہیں لاتا کہ تبدیلی کر لوں، یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے طریقے تبدیل نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطلہ من دون اللہ ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ من دون اللہ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں، یہ من دون اللہ نہیں، یہ تو رسول اللہ ہے، یہ من دون اللہ نہیں، یہ تو اولیاء اللہ ہے۔ اولیاء اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے دوست، من دون اللہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہاں ولی کوئی کام نہیں آ سکتے، ولی تو قیامت میں بھی کام آئیں گے۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، پھر شہداء کریں گے اور پھر علماء کریں گے۔ اللہ تو ایک حافظ قرآن کی سفارش کی برکت سے 10 لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ آگے سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں دریاؤں میں بادبانی، کشتیوں کا چلنا اور بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے۔ لیکن انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹال جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی تیار فصل اچانک کسی آفت کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے قبضہ و قدرت میں ہے، لیکن حکم صرف
اللہ کا ہی چلتا ہے۔ رب فرماتا ہے بالکل تیار کر کے نا، بالکل او جبار کہار کا آوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا، بالکل تیار کر کے نا، تیار کر کے۔ آپ نے دیکھے نا بھینس کو پالا کس لیے کہ دودھ ملے گا، چارہ کس لیے ڈالا کہ دودھ ملے گا، صبح گئے اس کو چارہ ڈالنے کس لیے کہ دودھ ملے گا، پھر محنت کر کے دودھ دھویا اور پھر گھر تک آ گیا۔ لیکن وہ جبار کہار کا آوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا، پینے دے نہ پینے دے یہ اس کے قبضہ ہو قدرت میں۔ آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کو ان کی عبادت سے بے خبری کا ذکر فرمایا گیا۔ آیت نمبر 31 میں بتایا کہ اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان سے روزی کون عطا کرتا ہے، حیات و موت کس کے قبضہ و قدرت میں، اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے، تو کہیں گے اللہ، لیکن براہ راست پھر بھی راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، یعنی دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا بھی وہی۔ تو تم حق کو چھوڑ کر فاسد خیالات کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ لوگ بالکل سچی بات چھوڑ کے وسوسے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کی حقانیت کے حوالے سے بھی ایک بار پھر منکرین کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ ان آیات میں بار بار اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آخرت کے بارے میں متنبع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ جو مطالبہ کرتے ہو نا عذاب کا، تو اللہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے اپنے فیصلے نہیں بدلتا۔ میں اپنی ذات کے لیے ذاتی طور پر نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک گھڑی کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا کیا تم لوگ ایمان لانے کے لیے عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہو کہ پہلے تمہیں عذاب دکھایا جائے کہ نہ مانو گے تو سزا ملے گی پھر ایمان لاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس وقت پھر تمہارا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا، اور عذاب الہی کو کوئی دھمکی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور آخرت کی مشکل گھڑی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے اپنے اوپر بد اعمالیوں کی وجہ سے ظلم کر رکھا ہے تو قیامت کے دن اگر ساری دولت اس کے قبضے میں آ جائے اور اس کو اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن وہاں یہ دنیاوی مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 41 تا 44 میں فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنے کو سنتے ہیں اور بعض دیکھتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے اور نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا دیکھنا سننا بے فائدہ ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ قیامت کے دن کفار یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی بھر رہے ہوتے، لمبا وقت انہیں رہنے کا موقع۔ یہاں لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہاں سے جانا نہ پڑے، اور وہاں جا کے کیا کہیں گے کہ کاش ہم ایک گھڑی بھر کے لیے دنیا میں آئے ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشی منایا کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ بعض اہل علم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کا اسی آیت سے استدلال کیا۔ آیت نمبر 59 میں کفار کے حلال و حرام کے خود ساختہ فیصلوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا لوگوں کو غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا کوئی عمل اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ یا اس سے چھوٹی یا بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر یا پوشیدہ، کوئی چیز پوشیدہ، یہ مسلمان کا اگر نظریہ پاک جائے نا کہ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر سڑکوں پر ہمیں پولیس والے کھڑے کرنے کی کوئی ضرورت اگر یہ بن جائے نظریہ۔ آیت میں اولیاء اللہ کی شان بیان کی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگے۔
اور پھر خود ہی ارشاد فرما دیا کہ ولی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 65 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، میں جو سب سرفرازیوں کا واحد مالک ہوں تو میں آپ کا مددگار ہوں، اور مشرکین تو صرف وہم و گمان میں ہیں اور صرف اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ محبوب میں جو ہوں آپ کا مددگار، آپ ان چکروں میں الجھنے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ ان منکروں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بے نیاز ہے، تو کیا اس باطل دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آیت نمبر 71 سے لے کر تقریباً 90 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کا جو واقعہ پچھلے سپاروں میں ہم دیکھ آئے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور پھر سے بنی اسرائیل والوں کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم۔ آیت نمبر 90 سے بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا تھا، اور فرعون اور اس کے لشکر عداوت اور سرکشی میں ان کے تعاقب میں آئے، یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگے تو فرعون نے کہا میں اس ہستی پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل والے ایمان، جب گوتے لگے نا چار تو کہنے لگا میں ایمان لایا، جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عین موت کے وقت اور غرغرے کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے پہلے اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، پہلے پہلے اللہ توبہ۔ لیکن اللہ نے یہ تو نہیں نہ بتایا کہ موت کا وقت کب آئے گا، اس لیے ہر وقت توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جب انسان غوطے کھانے لگے تو پھر وہ کہے کہ ہاں اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ، ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑیا بہت ضعیف ہو گیا تھا، تو ایک دن اس کے پاس لومڑی بیٹھی تھی تو ایک بکری آئی، تو لومڑی کہنے لگی بھیڑیے سے کہ وہ شکار آیا ہے، بادشاہ آؤ، تو کہنے لگا نہیں اب میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں شکار نہیں کرتا، میں نیک ہو گیا ہوں۔ تو لومڑی بڑا تیز جانور ہے، کہنے لگی نہیں تو نے توبہ نہیں کی، اب تجھ سے بھاگا ہی نہیں جاتا، اب تجھ سے شکار پکڑا ہی نہیں جاتا، اب تو نے توبہ نہیں کی، اب تیری ویسے ہی توبہ ہو گئی، تو نے توبہ نہیں کی تو اسی لیے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فرمایا کہ آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے، مصر کہ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی، ان کے رزق میں فراخی اور ان کے آپس میں اختلافات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں۔ سورہ یونس کی آخری آیات میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں صرف قوم یونس ہی ایسی تھی جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لیا۔ یہ بھی بڑا قابل غور فکر ہے، اس پر مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ عذاب بالکل آ گیا تھا سامنے، جب کالے بادل دیکھے تو سجدے میں گر گئے، یا جیسے بھی، لیکن ایک بات طے ہے کہ عذاب آنے سے پہلے پہلے مان گئے۔ گویا رب کریم نے فرمایا ایسا نہیں کہ پچھلے سارے ہی نافرمان تھے، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کے فضل سے توفیق ایمان نصیب ہوئی ہے، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ کتب سیرت میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس معذرت کو قبول فرمایا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وقت آنے سے قبل سچی کھری اور پکی توبہ کی توفیق دے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورتحال میں تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں
اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی جس کے قبضہ و قدرت میں تمہاری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایسے باطل المعبود کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع اور نقصان پر قادر نہ ہو، اگر بالفرض کسے باشد کوئی ایسا کرے تو ضرور وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ جو ان لوگوں کی عبادت کرے وہ کون ہوگا؟ تو جو پوجا پاٹ کرے ہندوؤں کی دیوالی پہ جا کے سیاسی لیڈر، وہ پھر کون ہوگا؟ ظالموں میں سے جو کرے۔ اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک دفعہ اس بات کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عقیدہ توحید کے معاملے میں ہمارے لیڈروں میں بڑی واضح کمزوری آئی ہے، اور بعض یہ جاہل شاعر اور بعض یہ ملنگ طبقہ جو نیا آیا ہے بڑی تباہی ہے، کہتے ہیں جی سارے اسی کو پکارتے ہیں، جی سارے روپ اللہ کی، یہ کہتے ہیں نا لفظ، کتنے جاہل ہیں۔ وہ پاگلو، اگر سارے روپ اللہ کے ہی ہوتے تو پھر نبی پاک کس کے خلاف جہاد کرتے رہے؟ اگر سارے کسی نہ کسی رنگ میں اسی کو پکارتے تھے تو پھر ٹھیک تھا، بت پکارنے والا بھی اسی کو پکار رہا تھا۔ کتنا جاہلانہ قول۔ آپ نے تو حضور علیہ السلام کی ساری جد و جہد کو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ سبوتاز کر دیا۔ اسلام کا ایک ہی عقیدہ ہے، لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جو بھی جائے گا تھوڑا سا ہٹ کے وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 107 نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار میں ہے، اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کی راہ میں حائل ہو سکتا نہیں، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا ہے، سو جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اسی کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پہ آئے گا، اور میں تم پر کوئی جبر کرنے والا نہیں۔ آخری آیت میں اتباع وحی کرنے اور ایذائے کفار پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ آگے سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہود بھی مکی سورت ہے، اس کے اندر بھی بڑے شاندار اور بڑے بہترین مضامین ہیں، اور اس کے حوالے سے الگ سے حضور علیہ السلام نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ اس پارے کے اندر چند آیات ابتدائی سورہ ہود کی آئی ہیں۔ سورہ ہود کی پہلی آیت میں قرآن مجید کی حقانیت اور اس کے مدعا کے واضح ہونے اور صورتاً اور معنن درجہ کمال پر فائز ہونے کا بیان ہے۔ دوسری آیت میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نبی پاک علیہ السلام کے بشیر یعنی خوشخبری دینے والے، نذیر یعنی ڈر سنانے والے ہونے کا ذکر آیا ہے۔ بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ تعالیٰ کے ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز اور ہر عمل کے بارے میں جاننے کا ذکر اللہ نے سورہ ہود کے اندر بیان فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ اتنی اہم ہے کہ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا مجھے تو اس نے بوڑھا کر دیا ہے، بوڑھا کر دیا ہے، اتنے مضامین اس کے اندر جا ہو جائے۔